جگن کے لیے دونوں صورتحال بہت گمبھیر تھی۔ فہد کو تو وہ روک بھی رہا تھا اور رانی کو دیکھ کر اس نے کئی بار اپنے آپ سے کہا تھا کہ یہ لڑکی ایک دن باغی ہو جائے گی۔ وہ جن طاقتوں کے زیر اثر ہے وہ اسے اپنے پرائی کی پہچان بھلا دیں گے، اور ایسا ہو گیا تھا جو خطرناک تھا۔ جگن اپنی دکان میں آ گیا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ کچھ کرنا چاہتا تھا جس سے فہد اور رانی اس جنگل سے نکل سکے، لیکن فہد کہاں تھا اور کس حال میں تھا، جگن کو اس کے بارے میں کوئی علم نہ تھا۔ میں نے واپسی کی کشتیاں جلا دی ہیں، سمندر کے اس کنارے میں آ گئی ہوں، میرے پیچھے اب کوئی راستہ نہیں ہے اور اس جگہ رہ کر مجھے زندہ رہنے کے لیے کچھ بھی کرنا ہے۔ رانی نے اپنے سامنے کھڑے اظہر خان کو کہا، تم نے اگر ایسا کیا ہے تو میرے لیے کیا ہے، میں اس کی قدر کرتا ہوں اور تم سے آج ہی نکاح کرنا چاہتا ہوں تاکہ تم اس ریاست کی مالکن بن جاؤ، رانی بن کر راج کرو۔ اظہر خان بولا، یہ ابھی نہیں ہوگا۔ رانی نے کہا، کیوں نہیں ہوگا؟ اظہر خان نے پوچھا، جب تک ماریا مر نہیں جاتی تب تک میں تم سے نکاح نہیں کروں گی۔ رانی نے کہا، اس کا قصہ اب ختم ہو چکا ہے، وہ اس گاؤں میں کہیں روپوش ہے، ابھی اس نے اس گاؤں کی دہلیز پار نہیں کی ہے، وہ آج نہیں تو کل میری گرفت میں ہوگی اور پھر اس کا کام بھی تمام ہو جائے گا۔ اظہر خان نے کہا، جب ہوگا تبھی نکاح ہوگا۔ رانی نے فیصلہ کن انداز میں کہا، تم اگر سمجھوتا کرو تو یہ ہمارے نکاح میں رکاوٹ نہیں ہے۔ اظہر خان نے اسے منانے کی کوشش کی، لیکن میں نے کہہ دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ماریا کی موت پر ہی ہم ایک ہوں گے، تم اس کی تلاش میں جلدی کیوں نہیں کرتے؟ رانی نے اپنے موقف پر قائم رہتے ہوئے کہا، میں نے اپنے آدمی ہر جگہ پھیلا دیے ہیں۔ اظہر خان نے کہا، اپنی زمینیں اور باغ بھی چھان مارے ہیں لیکن وہ ابھی تک نہیں ملی ہے، یہ پورا گاؤں میرے وفاداروں کا ہے، اگر وہ کسی کے گھر میں ہوتی تو اب تک وہ سامنے آ جاتی۔ پھر وہ کہاں چلی گئی ہے جو سامنے نہیں آ رہی؟ رانی نے پوچھا۔ یہی تو حیرانی کی بات ہے، تو کیا اسے مظہر خان کے آدمی اپنے ساتھ لے گئے ہیں؟ رانی نے اچانک اپنا خیال عیاں کیا، ایسا ممکن ہو تو نہیں سکتا۔ کیوں ممکن نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ میں تایا مظہر کی فطرت سے واقف ہوں، وہ دشمنی میں بھی خواتین کی طرف نہ تو آنکھ اٹھاتا ہے اور نہ ہاتھ۔ اظہر خان نے بتایا، لیکن ایسا ہو گیا ہو، کیا پتا ماریا نے آپ کے تایا مظہر کو ساری بات بتا دی ہو اور اس نے پناہ دے دی ہو۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اظہر خان نے کچھ دیر تک اس کی بات کو سوچا اور پھر انکار کر دیا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اگر ایسا ہوتا تو اس وقت تک ماریا کا باپ میری حویلی میں اپنی فوج کے ساتھ کھڑا ہوتا، کیونکہ تایا مظہر کو موقع مل جاتا اور وہ ماریا کا رابطہ اس کے باپ سے کرا دیتا تاکہ وہ مجھے ماریا کے باپ کے ہاتھوں انتقام کا نشانہ بنا دیتا۔ تم پتہ کرو، ممکن ہے کوئی چال تیار ہو رہی ہو، رانی نے معنی خیز انداز میں کہا۔ اظہر خان سوچنے لگا، پھر اس نے مرزا فاضلی کو بلا لیا اور اسے ہدایت کی کہ وہ اپنے مخبر آدمی کے ذریعے سے یہ پتہ کرائے کہ ماریا تایا مظہر کے پاس تو نہیں ہے۔ مسکن کی صفائی ایسی ہو گئی تھی جیسے وہاں کبھی جالے اور مٹی کی گرد تھی ہی نہیں۔ شمیل کے چیلوں نے مسکن کو شیشے کی طرح سے چمکا دیا تھا۔ ایک کمرے میں شمیل نے اپنا تخت پوش بچھا لیا تھا، کھانے پینے کے لیے سامان آ گیا تھا، خادم ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ اس کے باوجود اس مسکن کی فضا انتہائی بوجھل تھی، خوف اور دہشت کے سائے دیواروں کے ساتھ چپکے ہوئے تھے۔ شمیل ہر طرح سے تیار تھا کہ وہ نورنگ، اس کے ساتھی اور چیلوں کے ساتھ وہ سلوک کرے کہ اس کی طاقت تو ختم ہو ہی جائے، اس کے ساتھ ساتھ اس کا نام و نشان بھی مٹ جائے۔ اس نے کام شروع کر دیا تھا۔ نورنگ کے ایک ساتھی کو اس نے اپنے قبضے میں کر لیا تھا، جس کی صورت انتہائی ہیبتناک تھی اور جو اس وقت بھی نورنگ کے ساتھ تھا جب اس کا حادثہ ہوا تھا، لیکن وہ اپنی طاقت کے بلبوتے پر وہاں سے نکل گیا تھا۔ وہ اس وقت شمیل کے ساتھ براجمان تھا، اس کے ایک ہاتھ سے موٹی زنجیر گزار کر دوسرے ہاتھ میں داخل کی ہوئی تھی اور زنجیر کے دونوں سرے اس کی پشت پر باندھے ہوئے تھے۔ وہ تکلیف میں تھا۔ شمیل نے اس سے جو بھی دریافت کیا اس نے سب کچھ بتا دیا تھا اور جس چیز کا اسے علم نہیں تھا اس نے صاف انکار کر دیا تھا۔ شمیل نے سب سے پہلے رانی کا ذہن تبدیل کرنے کے لیے کوشش کی تھی، لیکن اسے حیرت ہوئی کہ نورنگ نے ایسا کام کیا تھا کہ رانی کی سوچ میں تغیر لانا آسان نہیں تھا۔ پھر بھی کوشش کر کے وہ اتنا ضرور کر سکا تھا کہ اس نے رانی کو فی الحال اظہر خان سے شادی کے لیے فوری حامی بھرنے سے روک دیا تھا۔ رانی پر غالب آنے کے لیے شمیل کو سخت محنت کی ضرورت تھی۔ سلطان، شمیل نے آواز دی تو سلطان فوراً کمرے میں آ گیا۔ حکم سائیں، وہ مؤدب ہو کر بولا۔ اسے لے جاؤ، شمیل نے حکم دیا۔ سلطان نے وہ زنجیر پکڑی اور اسے کمرے سے باہر لے گیا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے پھر سلطان کو آواز دی۔ سلطان پھر آ گیا۔ کیا بنا اس کا؟ شمیل نے پوچھا۔ وہ اب ٹھیک ہے۔ کہاں ہے؟ اس نے پوچھا۔ وہ اسی کمرے میں ہے۔ چلو، شمیل نے کہا اور اٹھ کر اس کے ساتھ چلا گیا۔ اس کمرے میں فہد بیڈ پر سیدھا لیٹا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں۔ موت اور فہد میں چند گھڑیوں کی مسافت باقی تھی کہ سلطان، جو کہ کبھی ڈاکٹر ہوا کرتا تھا،
शैतानी इल्म सीखने के शौक में वो सब कुछ छोड़कर शमील के साथ नथी हो गया था। इसने फहद को मौत के पंजों से खींच लिया था। अच्छी खुराक और ताज़ा फलों का रस जैसे जैसे उसके जिस्म में मुंतकिल होता गया, ताकत फिर से वापस आने लगी थी। शमील ने उसका दिमाग अपने कब्जे में कर लिया था। फहद को जितनी बार भी होश आया था, वो जब भी नींद से जागा था, उसका दिमाग खाली ही रहा था। उसने ना तो इन सबको देखकर कोई सवाल किया था और ना ही उसे ये याद था कि वो कौन है, कहाँ से आया है और इस हाल तक उसे किसने पहुंचाया है। ये हमारा हथियार है, इसे होश में लाओ, शमील ने उसका जायजा लेकर कहा। सुल्तान ने इसके माथे पर हौले से हाथ फेरा। फहद इस वक्त सो रहा था। जैसे ही उसके माथे पर हाथ फेरा, फहद ने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोल दी थी। फिर वो उठकर बैठ गया। शमील उसके सामने बैठा था। इसने कुछ पढ़ा और फहद पर फूंक दिया। यकदम फहद को एक झटका लगा और वो चौंका। कुछ याद आया? शमील ने पूछा। हाँ, फहद ने इस्बात में सर हिलाते हुए कहा। क्या? वो 3 थे। शक्लें याद है? शमील की निगाहें इसकी आंखों में पैबस थी। हाँ, मेरी आंखों के सामने है, मुझे याद है, फहद ने फौरन कहा। कुछ और याद है? शमील ने पूछा। नहीं, सिर्फ वो 3 याद आए हैं, इन तीनों की शक्लें जो अभी भी मेरी आंखों में हैं। रानी याद है? अचानक शमील ने सवाल किया। वो कौन है? आंखें बंद करो और देखो, इसकी सूरत दिखाई दी? शमील ने कहा। हाँ, इसकी सूरत दिखाई दी। जो ही फहद ने आंखें बंद की, वो बोला, रानी को वैसे याद रखो, फिलहाल तुम इन तीनों को अच्छी तरह से याद कर लो और तैयारी कर लो, तुझे इन तीनों को खत्म करने के लिए जाना है। शमील ने कहा। मैं जाऊंगा, फहद ने कहा। मुझे तीनों के सीनों से इनके दिल चाहिए। शमील ने सफाक मुस्कुराहट अपने लबों पर बिखेरी। मैं लेकर आऊंगा, फहद किसी सादतमंद की तरह बोला। जैसे ही तुम इनमें से किसी का दिल सीने से निकालोगे, मेरा आदमी तुम्हारे पास आएगा और तुमसे दिल मांगेगा, तुम इसे वो दे दोगे। शमील ने उसे हुक्म दिया। हाँ, मैं वो दिल उसे दे दूंगा। फहद ने फौरन बात मानी। और जब तीनों के दिल निकालकर मेरे आदमी को दे दोगे, तो फिर तुझे एक और काम करना होगा। शमील जहरीले अंदाज में मुस्कुराया। हुक्म करें, वो क्या काम होगा? फहद ने पूछा। डरोगे नहीं, रुकोगे भी नहीं और कर जाओगे। शमील का लहजा बदल गया था। उसके लहजे में एक सरसराहट सुनाई देने लगी थी, एक फुंकार सुनाई देने लगी थी, जैसे बहुत से सांप कहीं पास ही चलते हुए फुंकार रहे हों। नहीं डरूंगा, फहद ने कहा। मेरा वही आदमी फिर तुम्हारे पास आएगा और तुम इसकी बात को मानोगे। शमील ने इसकी आंखों में देखते हुए कहा। हाँ, मैं इसकी बात मानूंगा। जो ही तुम आखिरी आदमी का दिल निकालोगे, वो आदमी तुमसे तुम्हारा दिल भी मांगेगा, तुम अपना दिल भी निकालकर उसे दे दोगे। शमील ने कहा। इसकी आवाज में तहक्कुम था। मैं अपना दिल भी दे दूंगा, फहद ने कहा। तैयार हो फिर? शमील ने पूछा। हाँ, तैयार हूँ, फहद ने कहा। इसकी बात सुनकर शमील हंसा। इसकी हंसी में कराहत थी, खौफ था, हैबत थी और दहशत थी। वो अपने दिल ही दिल में कह रहा था कि दिल खा जाने से मेरी ताकत और कुव्वत बढ़ी नहीं जाएगी, मैं भी दूसरों से बेखौफ हो जाऊंगा। शमील अगर नौरंग को तबाह बर्बाद करने के लिए आ गया था, तो नौरंग का शागिर्द भी उस वक्त अपने उस्ताद नौरंग के पास अस्पताल के कमरे में मौजूद था। वो सरहद पार चला गया था। नौरंग की इत्तला मिलते ही वो आ गया था। उसका रंग सुर्ख, आंखें बड़ी और नीली थीं, सर के सारे बाल सफ़ेद और बड़े थे। उसने काली पैंट, काला कोट और काली शर्ट ज़ेबतन कर रखी थी। उसकी शख्सियत में एक अजीब तिलिस्म था। वो पुरस्कार कुव्वतों का मालिक लगने की बजाय कुछ और ही दिखाई देता था। उसने अपना ये रंगो रूप सबसे अलग रखा था। इसका नाम जगदीश था। नौरंग बहुत धीमा बोलने लगा था। उसने अपने सामने जगदीश को देखकर मुसर्रत का इजहार किया था। वो बोला, जगदीश। जगदीश ने अपना कान उसके मुंह के साथ जोड़ दिया। नौरंग ने अपनी तकलीफ ज़दा आवाज़ में कहा, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। मुझे लगता है जैसे मेरी जान अटकी हुई है मौत और ज़िंदगी के बीच में। सब ठीक हो जाएगा, जगदीश ने हौसला दिया। तुम मेरे ख़ास आदमी अजहर खान से ज़रूर मिलना, नौरंग ने ताकीद की। मैं इससे मिलूंगा और इसकी मदद करना, इसका काम करना वो मुश्किल में है। नौरंग फिर मरियल आवाज़ में बोला, ऐसा ही करूँगा। उसने फिर कहा, एक काम करो जगदीश। नौरंग ने कहा, हुक्म करें। मैं तकलीफ़ में हूँ, बहुत शदीद तकलीफ़ में हूँ, इसका अंदाज़ा कोई नहीं कर सकता। नौरंग की आवाज़ में भी तकलीफ़ अयां थी। तकलीफ़ दूर हो जाएगी। एक बार फिर जगदीश ने उसे हौसला दिया। पता नहीं तकलीफ़ दूर होती है कि नहीं, लेकिन तुम एक काम कर दो, मुझे इस तकलीफ़ से निजात दिला दो, मुझे मौत दे दो। नौरंग ने इसकी तरफ ऐसी निगाहों से देखा जैसे कोई शदीद प्यासा पानी के 2 घूंट मांग रहा हो।
کوئی صحرا میں تپتے سورج کے نیچے کھڑا چھاؤں کی بھیک مانگ رہا ہو۔ آپ ایسی باتیں نہ کریں، جگدیش نے حوصلہ دینے کے انداز میں کہا۔ تم جان نہیں سکتے میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، نورنگ بولا۔ اس کی تکلیف کا احساس آنسوؤں کی شکل میں بھی نہیں نکل رہا تھا۔ جس اذیت سے وہ دوچار تھا اس کا اندازہ صرف اسے ہی تھا۔ میں یہ کسی سے کہہ نہیں سکتا، کسی سے اس کی بھیک نہیں مانگ سکتا۔ تم آئے ہو تو میں یہ تم سے کہہ رہا ہوں۔ میرا گلا دبا دو، مجھے چیر دو، میرے سینے میں خنجر گھونپ دو، میری سانسیں روک لو، میری شہرت کاٹ دو، مجھے زندگی سے نجات دلا دو۔ ایک استاد کا یہ حکم ہے، اسے مانو۔ نورنگ کی آواز میں بے بسی تھی، لاچاری تھی، التجا تھی، ایک ضد تھی۔ استاد محترم، ایسا مت بولیں، مجھے یقین ہے کہ ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ کی تکلیف دور ہو جائے گی، آپ پھر اپنی طاقت کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے اور اپنے دشمنوں کو نیست و نابود کر دیں گے۔ وہی دشمن جو بھاگ گئے تھے آج پھر واپس آ گئے ہیں، جگدیش نے جذباتی انداز میں کہا۔ اس کی بات سن کر نورنگ کی آنکھیں چونک گئیں۔ کیا شمیر پھر اس شہر میں آ گیا ہے؟ ہاں، وہ آ گیا ہے اور اس نے مسکن پر قبضہ کر لیا ہے، جگدیش نے بتایا۔ اسے روکو، اسے پکڑو، اس کی آنکھیں پھوڑ دو، اس کا سینہ چاک کر دو، اسے اپاہج بنا دو، اس کی طاقت چھین لو، ورنہ وہ ہمارے لیے تباہی کھڑی کر دے گا۔ تم چلے جاؤ اور اظہر خان سے ملو، وہ ہمارا بڑا اہم ساتھی ہے، اسے بچانا ہمارے لیے اہم ہے۔ نورنگ نے اسے تاکید کی۔ میں کسی بھی وقت اظہر خان کے پاس پہنچ جاؤں گا، اس کی حفاظت کروں گا اور اس کی اور رانی کی زندگی کے ساتھ جو ہمارے مقاصد جڑے ہوئے ہیں ان کو پورا کروں گا، لیکن آپ حوصلہ مت ہاریں، آپ کو جینا ہوگا، جگدیش نے کہا۔ اگر یہ جینا ہے تو مجھے مار دو۔ نورنگ کی بے بسی پھر اس کے چہرے اور آنکھوں پر عیاں ہو گئی تھی۔ جگدیش اس کا وفادار شاگرد تھا، اس کے لیے جان قربان کر سکتا تھا، لیکن اس کی جان لے نہیں سکتا تھا۔ زندگی بھر نورنگ نے اپنی شیطانی قوتوں سے کچھ کی زندگیاں بنانے کے لیے بہت سے لوگوں کی زندگیاں جیون بنا دی تھی۔ وہ زمین پر چلتے ہوئے اپنے آپ کو ایک طاقت سمجھتا تھا، آج وہ موت کے لیے اپنے شاگرد سے بھیک مانگنے پر مجبور تھا اور سسک رہا تھا۔ جسم میں دوڑتی ہوئی سانس کی ڈوری عذاب بن کر اسے نوچ رہی تھی۔ رات کا آخری پہر تھا، آسمان پر ستارے چمک رہے تھے جن کی روشنی اندھیرے کو معدوم کرنے کے لیے ناکافی تھی۔ قائم پور گاؤں کا ہر گھر خاموش تھا، ہر دروازہ بند تھا، ہر گلی سنسان تھی، ہر کھیت میں سکوت کا راج تھا، ہر فصل خاموش تھی۔ اپنی جگہ پر ایستادہ درخت جیسے اپنی سوچوں میں مستغرق اپنے پتوں کی سرسراہٹ نکالنا بھی بھول گئے ہوں۔ دور تک سکوت تھا، گہرا سکوت، کوئی آواز نہیں تھی، ہوا بھی چپ تھی، خو کا عالم تھا۔ اظہر خان کے باغ میں اندھیرا ایسا تھا جیسے کسی نے پورے باغ پر رات کا اندھیرا ہوتے ہوئے بھی سیاہ چادر تان دی ہو۔ گھپ اندھیرا تھا اور خاموشی ایسی جیسے خوف بن گئی ہو، جیسے دہشت اور خاموشی ایک ہو گئی ہو، جیسے ڈر اس میں ضم ہو گیا ہو۔ اس خاموشی میں اچانک جیسے کسی نے درخت کی خشک ٹہنی توڑ دی ہو، ایسی آواز پیدا ہوئی کہ خاموشی کا سینہ چیر کر نکل گئی، جیسے کوئی بھیانک چیخ ہو۔ سیاہ اندھیرے میں درختوں کے بیچوں بیچ ایک سفید کپڑوں میں ملبوس عورت جانے کہاں سے نمودار ہوئی اور خرامہ خرامہ ایک طرف چل پڑی۔ وہ چلتی تھی تو گہری خاموشی اور سکوت میں سرسراہٹ واضح سنائی دیتی تھی۔ وہ چلتی جا رہی تھی، اچانک ایک آوارہ کتا جانے کہاں سے اس طرف آ نکلا اور اس کی جانب دیکھتے ہوئے پہلے تو غرانے لگا اور پھر بھونکا کہ دور دور تک اس کی آواز سنائی دینے لگی۔ وہ عورت رکی نہیں، اس کا رخ کتے کی طرف ہو گیا تھا۔ کتا اس کی طرف دیکھتے ہوئے اور بھی زور زور سے بھونکنے لگا تھا۔ وہ عورت اس کے پاس پہنچ گئی اور یکدم اس نے ہاتھ آگے بڑھایا اور کتے کی گردن اپنے ایک ہاتھ میں لے کر اسے اٹھا لیا۔ کتا اس کے ایک ہاتھ میں لٹک رہا تھا، گردن اس کے ہاتھ کی گرفت میں تھی، اس سے بھونکا نہیں جا رہا تھا، آواز دب گئی تھی۔ وہ چلتی جا رہی تھی، سرسراہٹ میں ہر قدم اٹھ رہا تھا، کتے کی گردن پر اس کی گرفت اور بھی مضبوط ہوتی جا رہی تھی، اتنی کہ کتے کے حلق سے آواز نکلنا بند ہو گئی تھی اور یکدم کتا اس کے ہاتھ سے زور سے تڑپا۔ اس عورت کی انگلیاں کتے کی گردن میں پیوست ہو گئی تھی، خون نکلنے لگا تھا، قطرے نیچے بہنے لگے تھے، گرفت پھر بھی ڈھیلی نہیں ہوئی تھی۔ انگلیاں اس قدر اندر چلی گئی تھی کہ وہ باہر نکل کر ایک دوسرے سے مل گئی تھی۔ بند مٹھی میں اور بھی شدت آ گئی تھی، کتے کی گردن پچک گئی تھی اور پھر چلتے چلتے کتے کا دھڑ گردن سے الگ ہو کر نیچے گر گیا۔ وہ عورت گردن پکڑے چلتی رہی اور کچھ فاصلے پر جا کر اس نے گردن ایک طرف اچھال دی۔ عورت نے اپنا ہاتھ اٹھایا، اندھیرے میں بھی اسے اپنا ہاتھ اور اس پر لگا خون صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے خون کی طرف مسکرا کر دیکھا، پھر اس نے اپنے منہ سے زبان باہر نکالی۔ اس کی لمبی نوک دار زبان تھی۔ اس نے اپنی زبان کی نوک سے تھوڑا سا خون چاٹا اور ہنسی۔ اس کے پیروں کی سرسراہٹ میں اس کی ہنسی کا امتزاج ہوا اور خاموشی پر آواز اور بھی غالب آ گئی۔ سامنے اظہر خان کی حویلی تھی۔ وہ رک گئی۔ حویلی کے باہر اتنی روشنی تھی کہ دن کا سما لگتا تھا۔
چاروں طرف روشنیاں جل رہی تھیں۔ اس نے حویلی کی طرف دیکھا اور پھر وہ حویلی کے گیٹ کی طرف دوڑی۔ اس کے دوڑنے کی رفتار بڑھتی جا رہی تھی، سرسراہٹ کی آواز گھنگرو کی طرح ہو گئی تھی اور پھر وہ ہوا کی طرح تحلیل ہو کر گیٹ میں گزر گئی اور اسی تیزی سے حویلی کے مین دروازے کو بھی عبور کر گئی۔ حویلی کے احاطے میں موجود چوکیدار اور کتے بے خبر رہے، بس کتوں نے اپنی اپنی گردن اٹھا کر دیکھا اور پھر ان کی توجہ پہلی جگہ پر مرکوز ہو گئی تھی۔ محافظوں کے کانوں میں اس عورت کے اندر جانے کی بھنک بھی نہ پڑی تھی، جیسے ایک ہوا کا جھونکا آیا اور گزر گیا۔ حویلی کا مین دروازہ عبور کرتے ہی اس عورت کا حلیہ بدل گیا تھا۔ وہ رمشا کے روپ میں تھی، وہی رمشا، وہی رنگ و روپ، وہی لباس، وہی پاؤں میں پازیب اور ہونٹوں پر وہی مسکراہٹ اور ناچتی ہوئی آنکھیں، سانپ کی مانند سر کے بالوں کی پشت پر چٹیا جس کا سرا اس کی انگلیوں میں تھا۔ وہ اپنی چٹیا کے سرے سے کھیلتی ہوئی پازیب کی ہلکی ہلکی چھن چھن کے ساتھ رانی کے کمرے کی طرف جانے لگی۔ وہ بڑے مطمئن انداز میں اس کے کمرے کی طرف جا رہی تھی، اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ اپنی سرسراہٹ اور چھن چھن میں وہ رانی کے کمرے کے دروازے تک پہنچ گئی تھی۔ رانی کے کمرے کے ساتھ ساتھ دائیں بائیں ملازمہ کے کمرے تھے، جبکہ اظہر خان کا کمرہ نیچے تھا۔ اظہر خان نے اپنے بچے حویلی کے دوسرے حصے میں ملازموں کے ساتھ منتقل کر دیے تھے۔ وہ کب اس حویلی میں آئی اور رانی کے کمرے میں پہنچ گئی، اظہر خان کو خبر بھی نہ ہو سکی۔ رمشا اپنے روپ میں تحلیل ہو کر دروازے سے رانی کے کمرے میں چلی گئی۔ نورنگ کے بستر پر چلے جانے سے اسے بہت سی آزادی مل گئی تھی، وہ بہت کچھ کرنے میں خود کفیل ہو گئی تھی۔ رانی اپنے بستر پر سوئی ہوئی تھی، رمشا اسے دیکھنے لگی۔ وہ موم کی گڑیا تھی کہ سنگ مرمر کی کوئی مورتی، حسن کا پیکر تھی کہ فرصت کے لمحوں میں بنا ہوا کوئی شاہکار تھا، وہ انسان تھی کہ کوئی حور۔ رمشا اسے دیکھتی رہی اور رشک کرتی رہی، پھر وہ پھنکارتی ہوئی بولی، تیرا حسن میں چاہتی ہوں، تیری خوبصورتی سے مجھے جلن ہوتی ہے۔ آج میں آزادی سے آ گئی ہوں، آج مجھے کوئی رکنے والا نہیں ہے رانی صاحبہ۔ رانی صاحبہ، یہ الفاظ جیسے ہی رانی کے کانوں میں پڑے وہ چونک گئی۔ اس نے آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں کھول دی، پھر جیسے ہی اسے اپنے سامنے رمشا کھڑی دکھائی دی، اسے لگا وہ نیند میں ہے۔ رمشا اس کی طرف دیکھ کر مسکرائی اور اپنے مخصوص لہجے میں بولی، رانی صاحبہ میں آ گئی ہوں۔ تم؟ رانی یکدم چونکی اور حیران ہوتے ہوئے خوف سے اٹھ بیٹھی، نیند یکدم کافور ہو گئی تھی۔ وہ اس کی طرف پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ رمشا نے کہا، میں آپ کی خادمہ، آپ کی دوست، آپ کی رازداں، تم چلی جاؤ یہاں سے۔ رمشا یکدم تیز لہجے میں بولی۔ اس کی آواز ساتھ والے کمرے میں سوئی ہوئی ملازمہ کے کان میں پڑ گئی تھی۔ وہ یکدم اپنی نیند سے اٹھ گئی۔ شش۔ رمشا نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر آواز نکالی تو لگا جیسے پوری حویلی میں یہ آواز گھوم گئی ہے۔ رانی صاحبہ، آپ غصہ نہ ہو، میرے ساتھ چلیں، ہم کہیں اور چلتے ہیں، یہاں آپ ٹھیک نہیں ہیں، آؤ چلتے ہیں، رمشا نے کہا اور اپنا ہاتھ اس کی جانب بڑھا دیا۔ رانی کی آنکھیں اس کی آنکھوں میں پیوست تھیں، وہ دم بخود اس کی طرف دیکھنے لگی تھی اور یکدم گمسم سی ہو گئی تھی۔ رانی اٹھی اور اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ آ جائیں، رمشا نے کہا اور اسے لے کر باہر جانے کے لیے دروازے کی طرف چل پڑی۔ رانی اس کے ساتھ چل رہی تھی جیسے وہ نیند میں ہو۔ اس بار رمشا نے دروازہ کھولا، سامنے رانی کی ملازمہ کھڑی تھی۔ اس نے متحیر نگاہوں سے رمشا کی طرف دیکھا اور پھر رانی کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، یہ کون ہے اور آپ ان کے ساتھ کہاں جا رہی ہیں؟ رانی چپ رہی، لیکن رمشا کا ہاتھ اٹھا اور اس نے اپنا پھیلا ہوا ہاتھ ملازمہ کے چہرے پر رکھا اور اس قوت سے دھکا دیا کہ وہ اڑتی ہوئی سامنے کی دیوار سے جا ٹکرائی۔ اس کے منہ سے ایک آہ نکلی، جس جگہ ملازمہ کا سر دیوار پر لگا تھا وہاں خون کا دھبا عیاں ہو گیا تھا اور ملازمہ نیچے گرتے ہی بے جان ہو گئی تھی۔ رمشا رانی کو لے کر پھر چل پڑی۔ اسی اثنا میں دوسری ملازمہ بھی آواز سن کر باہر نکل آئی تھی۔ اس نے پہلے رانی اور رمشا کو دیکھا اور پھر اپنی ساتھی کو فرش پر خون آلود دیکھ کر چیخ پڑی۔ اس کی فلک شگاف چیخ نے اظہر خان کو جگا دیا۔ وہ تیزی سے اپنے کمرے سے باہر نکلا۔ رمشا رانی کو لیتی ہوئی نیچے آ گئی تھی اور مین دروازے کی طرف بڑھ ہی رہی تھی کہ اظہر خان اس طرف آ گیا۔ اس نے جیسے ہی رمشا کو دیکھا وہ چیخا، رانی رک جاؤ۔ رمشا نے اس کی آواز سنتے ہی اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں انگار روشن ہو گئے تھے۔ وہ اظہر خان کی طرف دیکھ کر یوں چیخی جیسے کوئی جنگلی بلی چنگھاڑتی ہے۔ اظہر خان ایسی دہشتناک آواز سن کر اسی جگہ ڈر کر رک گیا۔ رمشا نے تیزی سے مین دروازے کی طرف قدم بڑھا دیے تھے۔ اظہر خان فوراً سنبھلا اور رانی کی طرف دوڑا۔ اس نے رانی کا بازو پکڑ لیا اور اپنی طرف کھینچنے لگا۔ رمشا نے دوسرا ہاتھ اظہر خان کے منہ پر مارا اور وہ دور جا گرا۔ رمشا نے دروازہ کھولا اور اس سے پہلے کہ وہ اپنا قدم باہر کی جانب بڑھاتی، سامنے جگدیش کھڑا تھا، جو ابھی کچھ دیر پہلے ہی حویلی میں داخل ہوا تھا۔ اس کی کسی بھی وقت آنے کی اطلاع اظہر خان کو تھی اور اظہر خان نے چوکیدار کو کہہ دیا تھا کہ جب بھی جگدیش آئے اسے بغیر روکے حویلی کے اندر لا کر مجھے اطلاع دی جائے۔
رمشا نے جگدیش کی طرف دیکھا اور جگدیش نے پھرتی سے آگے بڑھ کر رانی کا بازو اس سے چھڑا کر اسے اظہر خان کی طرف دھکا دے دیا اور ایک ہاتھ رمشا کے بالوں کی طرف بڑھایا۔ رمشا پھر اسی جنگلی بلی کی طرح چنگھاڑی اور یکدم ہوا میں تحلیل ہو گئی۔ جگدیش یوں بھاگا جیسے وہ دیکھ رہا ہو۔ بھاگتے بھاگتے اس نے اپنا ہاتھ آگے بھی بڑھایا۔ سامنے حویلی کے احاطے کی دیوار تھی، کچھ ہی فاصلہ رہتا تھا اور وہ محض دیوار کے ساتھ ٹکرا کر رہ گیا تھا۔ رمشا ایک بار پھر ہاتھ سے نکل گئی تھی۔ جگدیش نے تعصب سے اپنے دانت پیس کر غصے کا اظہار کرتے ہوئے دیوار پر ہاتھ مار دیا۔ اگر سامنے دیوار نہ آتی تو رمشا اس کے بڑے ہوئے ہاتھ سے محض 1 فٹ کی دوری پر تھی، اس کا بچ نکلنا مشکل تھا، لیکن وہ دیوار کے پاس چلی گئی اور جگدیش کا ہاتھ وہ آتے آتے رہ گئی۔ جگدیش حویلی کے ایک کمرے میں تھا، اس کے ساتھ اظہر خان، جگدیش کے 2 آدمی اور رانی موجود تھے۔ رانی ابھی تک گمسم تھی، وہ کرسی پر یوں بیٹھی ہوئی تھی جیسے کوئی نیم بے ہوشی کی حالت میں ہو، اس کی نگاہیں جھکی ہوئی تھیں۔ میرے استاد محترم کا حکم تھا کہ میں آپ کے پاس جاؤں۔ میں اپنے استاد محترم کے پاس بہت دیر تک بیٹھا رہنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے یہ پیغام بھجوایا تھا کہ میں جیسے ہی فارغ ہوا سیدھا حویلی کی طرف آ جاؤں گا، خواہ سورج ڈوب رہا ہو یا رات کا آخری پہر ہو۔ شکر کیجئے کہ میں آ گیا، ورنہ یہ ایک زبردست حملہ تھا، ایسا حملہ کہ وہ رانی کو جانے کہاں لے جاتی اور اس کا کیا حال کرتی۔ جگدیش نے اظہر خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اس کا لہجہ بہت دھیما تھا اور وہ تیز تیز بولنے کا عادی نہیں تھا۔ اظہر خان اس کی بات بڑے غور سے سن رہا تھا۔ کمرے میں خاموشی ہوئی اور جگدیش پھر بولا، وہ رانی کی جان ہی نہیں، اس کے حسن کی بھی دشمن ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ آپ دونوں نے اب تک شادی کیوں نہیں کی، جگدیش نے کہا اور سوالیہ نگاہوں سے اظہر خان کی طرف دیکھنے لگا۔ اظہر خان سوچنے لگا کہ وہ اس سوال کا کیا جواب دے، پھر وہ بولا، بس ہم نکاح کرنے ہی والے ہیں۔ دیر مت ہونے دو، جگدیش نے کہا، اور ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کرنے کے بعد اس نے آنکھیں کھولتے ہوئے کہا، آج سے تیسرے دن، منگل کے دن شام کو آپ رانی سے نکاح کر لیں، اس سے آگے نہیں۔ اسی اثنا میں رانی نے ایک جھٹکا لیا اور اس نے پھولی ہوئی سانس کے ساتھ اپنی آنکھیں کھول دی۔ اس نے اپنے دائیں بائیں دیکھا، کچھ ہی دیر میں اس کی سانس بھی ٹھیک ہو گئی اور اسے ہوش بھی آ گیا۔ کیا ہوا؟ رانی نے اظہر خان کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ پھر یکدم اسے رمشا یاد آ گئی کہ وہ اس کے کمرے میں آئی تھی، اور اس نے اظہر خان کے بولنے سے پہلے ہی کہا، رمشا آئی تھی؟ ہاں، اب وہ چلی گئی ہے، تم ٹھیک ہو؟ اظہر خان نے کہا۔ وہ کیسے آ گئی تھی؟ رانی نے پوچھا۔ ان سے ملو، یہ جگدیش صاحب ہیں، نورنگ سائیں کے شاگرد خاص، ہمارے دوست ہیں۔ یہ بر وقت آ گئے تھے اور وہ یوں بھاگ جانے پر مجبور ہو گئی تھی، اگر یہ وقت پر نہ آتے تو جانے کیا ہو جاتا۔ کس قدر بھیانک وقت تھا وہ، رانی نے کہا اور ایک جھرجھری سی لی۔ میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، جگدیش نے رانی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں پوچھیں، آپ ان سے شادی کرنے میں کیوں دیر کر رہی ہیں؟ رانی نے اظہر خان کی طرف دیکھا اور کہا، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ کوئی بات نہیں ہے تو آپ آج سے تیسرے دن ان سے نکاح کر لیں۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ دونوں کی شادی میں قسمت آپ کے قدموں میں ہوگی، سب کچھ بدل جائے گا۔ میں تیار ہوں، رانی نے کہا۔ اظہر خان نے سنتے ہی ایک مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجا لی۔ جگدیش نے کہا، بہت خوب، آج سے تیسرے دن، اس سے آگے نہیں۔ ٹھیک ہے، رانی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ نورنگ سائیں اگر بستر پر ہیں تو کیا ہے، ہم ہیں، سب کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم موجود ہیں۔ جگدیش کے لہجے میں زوم تھا۔ اب ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، اظہر خان نے کہا، اب ہم کچھ دیر کے لیے آرام کرنا چاہیں گے۔ جگدیش اٹھ کھڑا ہوا، اظہر خان خود اسے کمرے تک لے گیا تھا۔ جیسے ہی اظہر خان اسے کمرے میں چھوڑ کر جانے لگا، جگدیش پراسرار لہجے میں بولا، رانی کو اب اکیلے چھوڑنا خطرناک ہے، وہ اس بار اس پر شدید حملہ کرے گی، ہوشیار رہنا۔ اظہر خان نے سنا اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ کچھ ہی دیر بعد فجر کی اذان کی آواز اپنی مٹھاس بکھیرنے لگی۔ رمشا اپنی اصل شکل میں آ گئی تھی، وہ بھاگ کر سیدھی اظہر خان کے وسیع باغوں میں چلی گئی تھی۔ اس کی شکل میں کراہیت اور ہیبت تھی، اس کی آنکھیں غصے سے سرخ تھیں۔ وہ چیخی اور اس نے انتہائی غصے سے امرود کے درخت کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر زور زور سے جنونی انداز میں ہلانا شروع کر دیا۔ ایک مضبوط درخت جھولنے لگا تھا، اس کے پتے جھڑ کر نیچے گرنے لگے تھے۔ پھر اس نے اس درخت کو چھوڑ دیا اور غصے سے دوسری جانب قدم اٹھائے اور زمین پر مکہ مار دیا۔ زمین پر پڑے پتے اور گھاس پھوس اس کے مکے کی دھمک سے اپنی جگہ سے اچھلے اور کچھ اپنی جگہ پر اور کچھ دائیں بائیں ہو گئے۔ وہ بہت آگ بگولا تھی۔ رانی کو وہ لینے کے لیے گئی تھی لیکن ناکام ہو گئی تھی۔ وہ اسے وہاں سے لے جانا چاہتی تھی، اس جگہ سے بہت دور، اور پھر اس کا روپ اختیار کر لینا چاہتی تھی، لیکن عین وقت پر جگدیش نے آ کر اس کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کر دی تھی اور وہ بھاگ جانے پر مجبور ہو گئی تھی۔ وہ پھر اپنی جگہ سے اٹھی اور اس نے اپنی منہ سے عجیب آوازیں نکال کر 2-3 چکر لگائے اور پھر وہ اپنی دہشتناک آواز میں بولی، بس اب اور نہیں، اب کی بار رانی میرے ہاتھ سے نہیں بچ سکے گی، اب اس پر آخری حملہ ہوگا
اور میں اسے دور لے جاؤں گی، بہت دور رکھ کر پہلے اسے جینے کی سزا دوں گی اور بعد میں اس کا خون اس کی رگوں سے چوس لوں گی۔ اس نے کہہ کر پھر اپنے منہ سے عجیب سی آواز نکالی اور ہوا کی طرح جانے کس طرف نکل گئی کہ پتے اور گرد اڑ کر رہ گئے تھے۔ ماریا کی آنکھوں سے نیند ساری رات اٹھی رہی تھی، اس نے سونے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ اسے اپنے بچے اور اظہر خان کا رویہ بار بار یاد آتا رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اظہر خان ہی ہے جو اسے مار دینا چاہتا تھا۔ وہ یہ تو نہیں جانتی تھی کہ اس کے عزائم کیا ہیں اور وہ اسے کیوں مار دینا چاہتا ہے، لیکن اس کا دل یہ ضرور کہتا تھا کہ اظہر خان جس شخص کے پیچھے ہے اور جسے سب کچھ اپنا مانتا ہے، اسی کے کہنے پر اس نے ایسا کرنے کی کوشش کی ہوگی۔ کیا سوچ رہی ہیں آپ؟ جیرا نے ماریا کو چارپائی پر بیٹھی دیکھا تو پوچھا۔ جیرا، کہیں سے فون کا انتظام ہو سکتا ہے؟ ماریا نے پوچھا۔ بہت مشکل ہے، یہاں تو کسی دکاندار نے بھی فون نہیں رکھا ہوا، پورے گاؤں کے لوگوں کے پاس موبائل آ گیا ہے، جیرا نے کہا۔ مجھے کسی طرح سے کہیں سے فون لا دو، ماریا نے کہا۔ جیرا سوچنے لگی، کہاں سے لاؤں؟ کہیں سے بھی، سوچو تمہاری کوئی سہیلی، کوئی کزن جس کے پاس فون ہو اور تم اس سے کال کرنے کے بہانے لا سکو، ماریا نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جیرا پھر سوچنے لگی اور اپنا دماغ دوڑانے لگی اور بولی، کوئی بھی نہیں ہے، ہم غریب ہیں، رشتہ دار ہمیں ویسے ہی چھوڑ چکے ہیں، کوئی سہیلی نہیں ہے۔ پھر ایک اور کام کرو۔ وہ کیا؟ تم کسی طرح سے تایا مظہر کی حویلی میں چلی جاؤ، ماریا نے کہا۔ اس کا لہجہ دھیما تھا۔ ان کی حویلی؟ پر کیوں؟ جو تم نے دیکھا اور سنا وہ انہیں بتا دو اور بولو کہ میں یہاں ہوں، مجھے پناہ چاہیے، ماریا نے کہا۔ مگر آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ جیرا کی حیرت اپنی جگہ پر تھی۔ جو جال اظہر خان نے بچھایا ہے، میں اسی جال کو اب اپنی ڈھال بنانا چاہتی ہوں، اس کی بات کو حقیقت بنا دینا چاہتی ہوں، ماریا نے مصمم ارادے سے کہا۔ اس کے لہجے میں سختی تھی۔ اظہر خان نے اپنے آدمیوں کی وجہ سے میرے یہاں سے نکلنا ناممکن بنا دیا ہے، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ تایا مظہر مجھے یہاں سے نکال کر لے جائے، لیکن یہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، ان کی بات سچ ہو جائے گی۔ ہو جائے، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اب اظہر خان سے جنگ لڑوں گی اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے۔ میرا مشورہ ہے جی کہ آپ اپنے ابا جی کو بلا لیں، یہ میری جنگ ہے، اب میں ہی اسے لڑوں گی۔ اچانک باہر آہٹ ہوئی جیسے کوئی آیا ہو۔ جیرا نے کمرے کا دروازہ کھول کر باہر دیکھا اور اس کی چیخ حلق میں ہی پھنس کر رہ گئی۔ یکدم کمرے کا پورا دروازہ کھلا اور سامنے مرزا فاضلی اپنے 2 اسلحہ بردار ساتھیوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر مکروہ مسکراہٹ تھی۔ ماریا نے اس کی طرف دیکھا تو خوفزدہ ہو گئی۔ آئیے ماریا بی بی، ہم آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں، مرزا فاضلی نے کہا۔ ماریا حیران تھی کہ یہ لوگ اس جگہ تک کیسے پہنچ گئے۔ خود جیرا کی سمجھ میں بھی نہیں آ رہا تھا۔ اس گھر میں کوئی نہیں آیا تھا، جبکہ جیرا کی ماں سویرے ہی تندور کی طرف چلی گئی تھی۔ وہ ساری رات ماریا کے ساتھ ہمدردی کرتی رہی تھی اور بار بار اظہر خان کے رویے پر افسوس کرتی رہی تھی۔ تم یہاں؟ ماریا کے منہ سے حیرت سے نکلا۔ جی ہاں، آئیے چلتے ہیں، مرزا فاضلی نے بڑے ادب و احترام سے کہا۔ اور کون ہے تمہارے ساتھ؟ کون سے آپ کی کیا مراد ہے؟ تمہارا مالک بھی آیا ہے تمہارے ساتھ؟ ماریا نے کہا۔ مرزا فاضلی مسکرایا۔ وہ حویلی میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں، چلے جاؤ یہاں سے، مجھے تم لوگوں کے ساتھ نہیں جانا ہے، ماریا نے درست لہجے میں کہا۔ ہمیں حکم ہے کہ ہم آپ کو لے کر آئیں، آپ مان جائیں تو ٹھیک ہے، ورنہ حویلی سے کچھ خواتین بھی انہوں نے بھیجی ہیں جو آپ کو مجبوری کی حالت میں اٹھا کر گاڑی تک لے جائیں گی۔ مرزا فاضلی کا لہجہ بہت دھیما اور شائستہ تھا۔ دفع ہو جاؤ تم یہاں سے، ماریا چیخی۔ ہم حکم کے غلام ہیں اور حکم کے آگے مجبور ہیں، مرزا نے کہا۔ برائے مہربانی آپ میرے ساتھ چلیں۔ میں نہیں جاؤں گی، ماریا نے دو ٹوک کہا۔ میں ناچیز آپ کے آگے کوئی ضد نہیں کر سکتا، مجھے جتنا حکم ملا تھا میں وہی کروں گا، مرزا فاضلی نے کہا اور دروازے سے ایک طرف ہٹ گیا۔ اس کے ہٹتے ہی 2 موٹی عورتیں جو اس کی حویلی سے ہی آئی تھیں آگے بڑھیں۔ ماریا کے بولنے کی پرواہ کیے بغیر دونوں نے ماریا کو دبوچ لیا۔ جیرا بھی انہیں ہٹانے کے لیے آگے بڑھی تھی، لیکن مرزا فاضلی نے اسے اشارے سے منع کر دیا۔ اس کا اشارہ ایسا تھا کہ جیرا ڈر سی گئی تھی۔ اس کے بعد ایک اور عورت اندر آئی، اس کے ہاتھ میں سرنج تھی۔ ماریا ہلنے کی کوشش کر رہی تھی، اس کے منہ پر ایک عورت نے ہاتھ بھی رکھا ہوا تھا۔ تیسری عورت نے وہ ٹیکا ماریا کے بازو پر لگا دیا اور باہر نکل گئی۔ دونوں عورتوں نے کچھ دیر کے بعد ماریا کو چھوڑ دیا۔ کچھ ہی دیر میں ماریا بے ہوش ہو گئی۔ اسے دونوں عورتوں نے چادر میں لپیٹا اور اٹھا کر باہر لے گئی۔ وین بالکل دروازے کے ساتھ لگی کھڑی تھی۔ ماریا وین میں منتقل ہو گئی تھی، کسی کو پتہ بھی نہ چلا اور مرزا فاضلی وہاں سے ماریا کو اپنے ساتھ لے گیا۔ جیرا حیران تھی کہ یہ سب کیسے ہو گیا۔ انہیں ماریا بی بی کی اطلاع کس نے دی کہ اچانک اس کی نگاہ اپنی ماں پر پڑی جو ایک طرف کھڑی تھی۔ جیرا نے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، اماں تو چلی گئی تھی؟ ہاں، آج میں نے تندور نہیں کھولا،
اس کی ماں نے جواب دیا۔ وہ چہرے سے افسردہ دکھائی دے رہی تھی۔ کیوں تندور نہیں کھولا تم نے؟ تو سویرے ہی اپنے وقت پر تندور کھولنے کے لیے چلی گئی تھی۔ جینا حیران تھی۔ اس کی ماں نے جینا کی طرف دیکھا اور بولی، تیرا ہونے والا سسر کہتا تھا نا کہ تیری شادی تب ہوگی اگر میں اپنے جوائی کو موٹر سائیکل خرید کر دوں گی۔ میں نے موٹر سائیکل کا انتظام کر دیا ہے، اب تو بھی اپنے گھر جا سکے گی، اس کی ماں نے کہا اور آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کے ساتھ کمرے کی طرف چل پڑی، جبکہ جیرا حیرت میں غوطہ زن جیسے زمین میں ہی دھستی جا رہی ہو۔ اس کی آنکھوں سے آنسو یوں جاری تھے جیسے بند ٹوٹ گیا ہو۔ اندر کا کرب چہرے سے عیاں تھا۔ اظہر خان کے چہرے سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ اس وقت وہ حویلی کے تہخانے میں ماریا کے ساتھ موجود تھا۔ ماریا بستر پر بے ہوش لیٹی ہوئی تھی۔ اسے بڑی رازداری سے حویلی کے اس حصے میں منتقل کیا گیا تھا۔ تمہارا میری زندگی میں آنا ایسا ہی تھا جیسے کوئی سمندر میں کنکر پھینکے اور وہ کنکر سمندر میں کوئی تلاطم پیدا نہ کر سکے۔ اس لیے میں رانی سے شادی کر رہا ہوں اور ایک نیام میں ایک ہی تلوار رہ سکتی ہے۔ اظہر خان نے اطمینان سے کہا، تم اس دن نہ بھاگتی تو تم جاتے جاتے میرا ایک کام کر جاتی۔ تمہارا قتل تایا مظہر کے کھاتے میں چلا جاتا اور میرا خون آلود ہاتھ کسی کو بھی دکھائی نہ دیتا، لیکن تم نے بھاگ کر کام خراب کر دیا، اظہر خان نے کہا، اور وہ ماریا کے اور بھی پاس ہو گیا تھا۔ وہ اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی نرمی نہیں تھی۔ اس کے دل میں ماریا کے لیے اب بھی کوئی نرم گوشہ نہیں تھا۔ اسے بس یہی یاد تھا کہ اسے ماریا کو مارنا ہے اور رانی کو اس کی جگہ دینی ہے۔ وہ سب کچھ بھول گیا تھا۔ اظہر خان نے اس کی طرف دیکھا اور پھر گردن اٹھا کر سیڑھیوں کے اوپر دیکھا۔ مرزا فاضلی کھڑا تھا۔ اظہر خان نے اسے اشارے سے نیچے بلایا۔ مرزا فاضلی فوراً نیچے آ گیا۔ اظہر خان نے کہا، مجھے رانی سے شادی تک رکنا ہوگا، اس سے شادی ہوتے ہی اسے ٹھکانے لگا دوں گا، تب تک تم اس پر نظر رکھنا اور اس کی دیکھ بھال کے لیے کسی ایسی ملازمت کی ڈیوٹی لگانا جو ہماری بہت وفادار ہے۔ مرزا فاضلی نے ازبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، آپ بے فکر ہو جائیں، اچھا کیا کہ آپ نے فی الحال ایسا قدم اٹھانے سے گریز کر لیا ہے۔ میں خود یہ چاہتا ہوں کہ ہر کام خراب ہو رہا ہے، اس بار رانی بی بی سے نکاح کے بعد ہی کوئی بھی قدم اٹھائیے گا، اس بار ایسا ہی ہوگا، اظہر خان نے کہا اور سیڑھی کی طرف بڑھا۔ مرزا فاضلی بھی اس کے پیچھے چل پڑا تھا۔ حویلی کے تہخانے میں ماریا تھی اور رانی اس وقت حویلی کی چھت پر تھی۔ چھت سے پورا گاؤں دور تک دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے چاروں طرف گھوم کر دیکھا۔ اس کے چہرے پر کسی فاتح کی مسکراہٹ عیاں ہو گئی تھی۔ اس نے جو چاہا تھا وہ پا لیا تھا۔ 2 دن کے بعد وہ سب کچھ کی حقیقی مالکن بن جائے گی، سب کچھ اس کے اختیار میں آ جائے گا۔ یہی سب کچھ وہ چاہتی تھی۔ وہ ہنسی اور اس کی گردن تن گئی۔ اس کی مسکراہٹ اور بھی گہری ہوتی چلی گئی اور وہ دور تک دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو سرشار محسوس کر رہی تھی۔ فہد جب مسکن سے باہر نکلا تو اس کی آنکھوں میں ایک ہی چہرہ تھا جو جمال شاہ کا تھا، اور یہ بات اس کے دماغ میں تھی کہ اس نے جمال شاہ کا دل اس کے سینے سے نکال کر جو اس سے مانگے گا اسے دینا ہے۔ اس کے سوا اسے کچھ پتا نہیں تھا۔ شمیل نے اس کا دماغ اور دل اپنے قبضے میں کیا ہوا تھا۔ جو بات بھی اس کے دماغ اور دل میں داخل کرنی تھی اس نے اپنے کالے علم سے ایک ترتیب دے دی تھی۔ وہ جمال شاہ سے ابتدا کر کے اظہر خان تک پہنچنا چاہتا تھا، اور اظہر خان کو ختم کرنے کے بعد وہ اس کی حویلی میں براجمان ہو جانا چاہتا تھا۔ اس کے بعد جو اس نے سوچا تھا وہ اگر قبل از وقت نورنگ یا اس کا شاگرد جگدیش جان جاتا تو اس کی رگوں میں سنسنی دوڑ جاتی۔ فہد کو کار جمال شاہ کے گاؤں کے باہر چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ فہد کسی روبوٹ کی طرح اس راستے کی طرف گھوما جو سیدھا اس کے گاؤں کی طرف جاتا تھا۔ اس کا گاؤں سڑک سے کچھ ہی پیدل مسافت پر تھا۔ فہد کچے راستے پر چلا جا رہا تھا۔ اس کی نگاہیں نیچے راستے پر تھیں۔ اس کے کندھے پر ایک بیگ لٹک رہا تھا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے جو ہوا میں اڑ رہے تھے۔ ایک کھیت کے سامنے سے گزرتے ہوئے فہد نے وہاں کام کرنے والوں کی طرف دیکھا اور بولا، کچھ کھانے کے لیے مل سکتا ہے؟ ایک بوڑھا شخص جو اس کے پاس ہی کام کر رہا تھا اس نے فہد کی طرف دیکھا اور اس کا جائزہ لیتے ہوئے بولا، مسافر ہو؟ ہاں۔ اس گاؤں میں کسی سے ملنے کے لیے آئے ہو؟ بوڑھے نے پوچھا۔ فہد چپ ہو گیا اور پھر بولا، نہیں۔ بوڑھا اس کے پاس آ گیا، پھر اس گاؤں میں کیسے آ گئے؟ بھول گئے ہو کیا؟ ہاں، مجھے شاید یہاں نہیں اترنا تھا، کچھ کھانے کے لیے ملے گا؟ فہد نے جواب دے کر کہا۔ بوڑھے نے اوپر سورج کی طرف دیکھا جو غروب ہونے کے لیے اپنی کچھ ہی مسافت پر تھا اور بولا، آؤ میرے گھر چلو۔ بوڑھا اسے لے کر اپنے گھر چلا گیا۔ اس کا گھر کچا اور چھوٹا تھا۔ اس نے فہد کو ایک طرف بٹھایا اور خود اپنی بیوی سے کچھ کھانا لانے کے لیے کہا۔ اس کی بیوی چولہے کے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی، ہنڈیاں تیار کر کے وہ روٹیاں پکا رہی تھی۔ تم یہاں بیٹھو اور میں منہ ہاتھ دھو لوں، بوڑھے نے کہا اور ایک طرف چلا گیا۔ اسی اثنا میں بوڑھے کا نوجوان بیٹا سامنے کے کمرے سے باہر نکلا اور اپنی ماں سے بولا، اماں میں جا رہا ہوں، سیدھا جانا اور کام ختم ہوتے ہی واپس آ جانا، اس کی ماں نے کہا۔ وہ اچھا کہہ کر باہر نکل گیا۔
اس نے ایک نظر بھی اپنے صحن میں ایک طرف بیٹھے ہوئے فہد کو نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی اسے پتا چلا تھا کہ وہاں کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ وہ اپنے ہی خیالوں میں تھا۔ وہ جو ہی گھر سے باہر نکلا، فہد اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے پیچھے چل پڑا۔ وہ لڑکا آگے آگے جا رہا تھا اور فہد اس کے پیچھے ایسے قدم اٹھا رہا تھا کہ وہ اس کے پیچھے ہی رہے۔ شام کے سائے پھیل رہے تھے۔ اچانک وہ نوجوان رک گیا اور اس نے پیچھے چلتے ہوئے فہد کی طرف دیکھا۔ فہد بھی رک گیا۔ کیا بات ہے؟ اس نے پوچھا۔ کیا ہوا؟ فہد نے اس کی طرف دیکھا۔ تم میرا پیچھا کر رہے ہو؟ لڑکے نے کہا۔ ہاں۔ فہد نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ کیوں؟ وہ متحیر ہو کر بولا اور اس کا جائزہ لینے لگا۔ کیونکہ مجھے بھی اسی جگہ جانا ہے جہاں تم جا رہے ہو اور مجھے وہاں تک کا راستہ نہیں پتا۔ فہد نے صاف گوئی سے کہا۔ میں تو جمال شاہ کی طرف جا رہا ہوں اور تجھے کیسے پتا کہ میں وہاں جا رہا ہوں؟ اس نے کہا اور اس کی حیرت دو چند ہو گئی۔ میں تمہارے گھر سے ہی تو نکلا ہوں۔ میں نے تمہارے باپ سے پتہ پوچھا تھا تو انہوں نے کہا کہ تم وہیں جانے والے ہو، ساتھ چلے جانا۔ تم جیسے ہی اپنے گھر سے نکلے تمہارے باپ نے کہا کہ وہ میرا بیٹا جا رہا ہے، تم اس کے پیچھے چلے جاؤ۔ اس وقت ہم گھر سے کچھ ہی فاصلے پر تھے۔ فہد نے کہا۔ اس کا لہجہ سپاٹ تھا۔ اس نے سوچا کہ شاید ایسا ہی ہو۔ وہ بولا آؤ۔ دونوں برابر چلنے لگے۔ چلتے چلتے اس نوجوان نے پوچھا، تم میرے ابا کو جانتے ہو؟ نہیں، میں نے ان سے جمال شاہ کے گھر کا پتہ پوچھا تھا اور وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر چل پڑے۔ فہد نے بتایا۔ اس وقت وہ کھیتوں میں کام کر رہے تھے۔ کہاں سے آئے ہو؟ شہر سے۔ سامنے جمال شاہ کا گھر تھا۔ وہ پکی اینٹوں کا بنا ہوا تھا۔ بڑا گیٹ لگا ہوا تھا جس میں ایک چھوٹا دروازہ کھلتا تھا۔ وہ لڑکا اسے اس چھوٹے دروازے سے گزار کر اندر لے گیا۔ اندر ایک طرف 10-12 چارپائیاں ایک دوسرے کے آمنے سامنے بچھی ہوئی تھیں۔ ان پر گاؤں تکیے بھی رکھے ہوئے تھے۔ ان کے درمیان 4 بڑے حقے پڑے ہوئے تھے، جبکہ چند نوکر دائیں بائیں اپنے کام میں مصروف تھے۔ فہد نے دائیں بائیں دیکھتے ہوئے جائزہ لیا۔ نوجوان نے ایک نوکر سے جمال شاہ کا پوچھا۔ اس نے بتایا کہ ابھی باہر ہیں، آنے ہی والے ہیں۔ اس نوجوان نے فہد سے کہا کہ وہ چارپائی پر بیٹھ جائے۔ فہد ایک چارپائی پر بیٹھ گیا۔ اس کا منہ دوسری طرف تھا۔ اسی اثنا میں کچھ اور لوگ بھی جمال شاہ سے ملنے کے لیے آ گئے تھے، جو کہ فہد کے پاس ہی چارپائیوں پر بیٹھ گئے تھے۔ کچھ دیر بعد جمال شاہ باہر آ گیا۔ فہد نے اس کی طرف نہیں دیکھا۔ جمال شاہ پہلے اس نوجوان سے ملا، اس سے وہی کھڑے کھڑے باتیں کی اور وہ نوجوان دوسری طرف چلا گیا۔ جمال شاہ ان چارپائیوں کی طرف بڑھا۔ اس کی چال میں تمکنت تھی۔ اس نے سفید لٹھے کا سوٹ زیب تن کیا ہوا تھا۔ جمال شاہ سب کے ساتھ ملا اور وہ جو ہی فہد کی طرف بڑھا وہ چونک پڑا، جبکہ فہد کے چہرے پر ایسا کوئی تاثر نہیں تھا کہ جس سے کچھ ایسا ظاہر ہو کہ وہ جمال شاہ کو دیکھتے ہی اس کے چہرے پر غصہ آ گیا ہو۔ تم؟ جمال شاہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بڑی حیرت سے کہا۔ اس کی نگاہیں فہد کے چہرے پر جم گئی تھی۔ جی میرا نام نصیر ہے۔ فہد کے ذہن میں یکدم نام آیا اور اس نے کہا، تم نصیر ہو کہ؟ جمال شاہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی حیرت جو کی تو تھی۔ جی میں نصیر ہوں۔ فہد نے پھر دہرایا۔ کہاں سے آئے ہو؟ جمال شاہ مخمصے میں تھا کہ وہ نصیر ہے کہ فہد ہے جسے انہوں نے مل کر اس ویران مکان میں باندھ دیا تھا۔ میں قائم پور سے آیا ہوں، مجھے ایک بہت ہی ضروری بات کرنی ہے آپ سے، فہد نے کہا۔ قائم پور؟ جمال شاہ کے لیے اس گاؤں کا نام سن کر اور بھی حیرت ہوئی تھی۔ کیا بات کرنی ہے؟ یہاں نہیں، فہد نے کہا۔ تو پھر کہاں؟ جمال شاہ بولا۔ الگ، اندر کسی کمرے میں بہت رازداری کی بات ہے، فہد نے کہا۔ جمال شاہ نے ایک بار پھر فہد کا جائزہ لیا۔ اس کا چہرہ بڑے غور سے دیکھا اور سوچنے لگا کہ یہ وہ نہیں ہے، یہ اس جیسا ہے۔ وہ اس ویرانے میں پہلی رات ہی مر گیا ہوگا اور پھر یہ قائم پور کا نام لے رہا ہے۔ اسے یقیناً اظہر خان نے بھیجا ہوگا۔ فہد کی شکل و صورت والا اچانک کہیں سے اس کے سامنے آ گیا ہوگا اور اس نے ادھر بھیج دیا، لیکن اس نے فون پر کوئی بات نہیں کی تھی۔ مجھے واپس بھی جانا ہے، فہد نے کہا۔ وہ چونکا۔ قائم پور سے تجھے کس نے بھیجا ہے؟ اظہر خان نے، فہد نے بلا تعمل جواب دیا۔ اس کی نگاہیں جمال شاہ کی نگاہوں میں پیوست تھیں۔ اظہر خان کا نام سنتے ہی وہ چونکا۔ اس کا خیال درست نکلا تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ موبائل پر اظہر خان سے رابطہ کر لے، لیکن پھر اس نے ارادہ بدل دیا۔ وہ اسے لے کر اندر چلا گیا۔ مین دروازے کے ساتھ ہی ایک کمرے کا دروازہ تھا۔ وہ دونوں اس کمرے میں چلے گئے۔ کیا بات ہے؟ جمال شاہ نے پوچھا۔ فہد نے اپنے بیگ کے اندر ہاتھ ڈالا اور جو ہی اس کا ہاتھ باہر نکلا، اس تیزی سے گھوما کہ اس کے ہاتھ کی انگلیوں میں پڑے استرے نے جمال شاہ کی شہرت کاٹ دی۔ خون کا ایک پھوارا نکلا۔ وہ پوری طرح سے چیخ بھی نہ سکا اور تڑپنے لگا۔ فہد اپنا کام کر کے ایک طرف یوں کھڑا ہو گیا تھا جیسے وہ کام اس نے نہیں کیا، وہ محض دیکھ رہا ہے۔ 5 منٹ کا وقت بھی شاید لگا کہ جمال شاہ ٹھنڈا ہو گیا۔ اس کے ارد گرد خون ہی خون تھا۔ فہد نے اپنی جگہ سے حرکت کی، آستین چڑھائی، بیگ سے ایک تیز دھار کا خنجر نکالا
اور جمال شاہ کا سینہ چیر دیا، پھر اپنا ہاتھ اس کے سینے میں داخل کیا اور اس کا دل باہر نکال کر اپنے بیگ میں رکھ لیا۔ اپنے ہاتھ کپڑے سے اچھی طرح صاف کیے، بیگ کندھے سے لٹکایا اور کمرے سے باہر نکل گیا، یوں جیسے اس نے محض کوئی بات ہی کی ہے۔